ایک شکوہ ضرور ہے، لیکن پھر بھی اس نے جو ہے نا وہ میرا ایک بیٹا اپنے پاس لے گیا۔ اچھا 4 آملیٹ ہو گئے اور 4 پراٹھے ہو گئے؟ اوکے ہو گئے، چلے جی لگ گیا بھائی۔ سالن میں بھائی جانا آج بھنڈی ہے، چنے ہیں اور کدو شریف، دال کدو شریف ہے۔ چنے بھی ہیں بھائی، آ جائے سو بسم اللہ۔ جی میرا نام کشور سلطان ہے اور یہ کاموکی کا ایریا ہے اور میں یو بی ایل بینک کے سامنے میرا یہ ناشتے کا سٹال ہے۔ مجھے 2 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے۔ روٹین 8:30 سے تقریباً جو ہے نا وہ 6 بج جاتے ہیں مجھے۔ میرے پاس 4-5 آئٹمیں ہوتی ہیں۔ چنے چاول ہے، اس کے بعد انجن یا گڑ والے میٹھے میں چاول بنا لیتی ہوں۔ 2 ڈیلی سبزیاں ہوتی ہیں، پراٹھے ہوتے ہیں، سادہ پراٹھا، انڈا، آلو والا پراٹھا، نان ٹکی وغیرہ، چائے۔ ہاں جی الحمدللہ، شکر اللہ پاک آتے ہیں۔ اس کی وجہ بھائی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ میرے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، 6 سال ہو گیا ان کو فوت ہوئے، بلڈ پریشر کا اٹیک ہوا تھا انہیں۔ تو میری بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، 6 بیٹیاں میری اور 1 بیٹا ہے، 5 بیٹیوں سے چھوٹا بیٹا ہے۔ تو ان کی کفالت کے لیے تو مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ وہ میں گھر میں پہلے کام کرتی تھی، میں بڑے جو روٹی نما پاپڑ ہوتے ہیں نا وہ میں سیل کرتی تھی۔ وہ کسٹمر آتے تھے اور گھر سے ہی لے جاتے تھے۔ وہ زیادہ تر جو نا وہ میرے بہن بھائی میرے ساتھ اٹیچ تھے، تو پھر انہوں نے جو نا وہ آہستہ آہستہ اپنا جو نا علیحدہ نظام کر لیا، کہیں اور سے لینا شروع ہو گئے، تو پھر مجبوراً مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ نہیں تو الحمدللہ شکر ہے خالق مالک کا، میں گھر بیٹھے بھی عزت سے روٹی کما رہی تھی، لیکن یہ بہن بھائیوں کی نیکی کی وجہ سے ادھر آ کے کھڑی ہو گئی ہوں۔ جب عورت کے بھوکے بچے جو نا ان کے سامنے بھوک تڑپتے ہیں نا، پھر ہمت وغیرہ کچھ نہیں۔ عورت اور ماں، ٹھیک ہے، اس میں ایک ہی چیز کامن ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کے کوئی کمپرومائز نہیں کرتی۔ اور ماشاءاللہ میری 6 بیٹیاں ہیں اور میں ان کو جو نا ایک تحفظ اور ایک پردہ فراہم کرنا چاہتی ہوں۔ تو ظاہری بات ہے کہ اگر میں ادھر کھڑی ہوں نا تو ان کے لیے کھڑی ہوں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ ادروائز میں بھی لوگوں کی طرح لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیتی، اپنے بچوں کو بھی لے کے در بدر ذلیل ہوتی، لیکن میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کیونکہ میرے بچوں کی اور میری عزت اس چیز میں نہیں، کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے ہوتے ہوئے کسی غیر کے در پہ جائیں۔ بس اسی لیے جو نا وہ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچوں کے لیے خود کماؤں گی اور انہیں باعزت طریقے کی ایک جو نا روٹی کا نوالا ان کے جو نا منہ میں جائے وہ حلال کا ہو، اور وہ بچے بھی میرے جو نا اچھے ہوں تاکہ میں اللہ کے آگے سرخرو ہو سکوں۔ ہاں جی میرے ماشاءاللہ جو نا وہ 2 بیٹیوں کی میں نے شادی کر دی ہے، تیسری بیٹی کا میں نے نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے ہمت دے کہ میں اس کی بھی رخصتی کر سکوں۔ بس یہ جو تھوڑے باتیں لکڑی والے لوازمات ہیں نا یہ دینا بڑے ضروری ہوتے ہیں کہ بس وہ لکڑی فراہم کر سکوں اس کے لیے۔ شکر اللہ پاک کا الحمدللہ کہ میں یہ سارا نظام خود ہی کر رہی ہوں۔ ہاں جی بس جو نا وہ شارٹ کٹ اور مختصر الفاظ میں یہ کہوں گی کہ جب میں ادھر سٹارٹنگ پہ آئی تھی تو ماشاءاللہ سے جو نا وہ میرا کام بہت اچھا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، مارجن بھی اچھا مل رہا تھا۔ جیسا کہ اب میں نے بتایا کہ مجھے 2 سال ہو گیا ادھر کام کرتے ہوئے، تو اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھنے والے بھی لوگ آتے ہیں، فضول قسم کی باتیں کرنے والے بھی لوگ آتے ہیں، فیس ٹو فیس بےہودہ بات کر دیتے ہیں، وہ میرے منہ پہ جو نا وہ بےہودہ بات کر کے جو نا وہ چلے جاتے ہیں۔ تو میں بس آگے سے انہیں یہ کہہ دیتی ہوں کہ کوئی بات نہیں بھائی، میں مجبور ہوں، ٹھیک ہے، میری مجبوری کا آپ جو نجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں، لیکن آپ یہ غلط ہو، نہ تو میں بکاؤں اور نہ ہی جو آپ سمجھتے ہیں میں وہ۔ ہاں ادھر آپ کو کچھ چاہیے تو یہ اللہ کا رزق ہے، یہ میں جو نا وہ بیچ رہی ہوں، اگر کھانا چاہتی ہو تو سو بسم اللہ کھا لو، ادروائز آپ جا سکتے ہو۔ نہیں شکر اللہ پاک کا کہ مجھے جو نا وہ کسی نے بھی ادھر تانگ نہیں کیا، لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جہالت میں بھی ڈوبے ہوئے لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں ادھر، اور جو لوگ صاحب شعور ہیں وہ تو سلوٹ کرتے ہیں، اور جو عقل سے پیدل ہے انہیں بس یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو بس چھو لیں، شاید ہمیں کچھ مل جائے۔ جی میں الحمدللہ میں پڑھی ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلوا رہی ہوں۔ بڑی بیٹی ماشاءاللہ ایف اے کیا ہوا ہے، چھوٹی بیٹی نے بھی میٹرک کیا، اس سے چھوٹی نے بھی میٹرک کیا، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک شکوہ ضرور ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی میری قسمت میں ہے شکر اللہ پاک کا، میں نے اپنے شوہر کی ڈیتھ کو اس کی رضا مان کے قبول کیا۔ میں بے سہارا ہو گئی اور لوگوں کے کہنے پہ کہ چلو آپ کے 2 بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا انہیں صحت والی زندگی دے، آپ ان کے سہارے زندگی جیو۔
ٹھیک ہے، میں نے وہ بھی کیا، یہ بھی میں نے شکر اللہ کا ادا کیا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس نے جو ہے نا وہ میرا ایک بیٹا اپنے پاس لے گیا، میں نے پھر بھی شکر اللہ پاک کا ادا کیا، ٹھیک ہے، کہ تیری امانت ہے، تو نے مجھے دیا تھا، تو ہی لے گیا۔ لیکن اس کے بھی دماغ میں جو ہے نا وہ رسولی بن گئی تھی، 23 دن تک ہاسپٹل رہا، پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہ میں اتنی محنت مشقت کر کے میں اسے پال رہی تھی، میں نے پھر بھی شکوہ نہیں کیا، کیونکہ اس کا مال ہے، اس کی رضا ہے، اس نے لے کے جانا ہی جانا ہے، اسی نے دیا تھا مجھے۔ لیکن جب یہ گھر کا رینٹ آتا ہے نا، ٹھیک ہے، تب مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ جی اتنے سارے جو نا امتحانوں میں تو نے ایک ہی جو نا میرے لیے آسانی کی ہوتی، چلو مجھے گھر ہی اپنا دیا ہوتا۔ تو شکر اللہ پاک کا، اس نے ہمت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، کر سکتی ہوں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا جو نا وہ لاکھ کروڑ بار شکر الحمدللہ۔ لیکن کوئی بات نہیں بھائی، جو ہے سو ہے، مجھے کام کرنے میں بھائی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ میں مشقت کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آگے سے رسپانس جو ہے نا وہ اچھے نہیں ملتے، کہ ماشاءاللہ سے جو نا میں نے بہت سارے جو نا وہ سٹال دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے یہ کام کرنا تھا نا، تو میں اکثر جو نا وہ سٹالوں پہ گئی ہوں کہ جو کہ مجھے ضرورت بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، میں نے پھر بھی وہ چیزیں ضروریات کی جو نا وہ میں نے خریدی ہیں، انہیں چیک کیا ہے، ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے حساب سے ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میں نے کوشش یہی کی ہے کہ میں اپنا معیار اور اپنا جو نا مارجن دوسروں سے تھوڑا جو نا وہ کم رکھوں، تاکہ لوگوں کی جو نا وہ لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور میرا ادھر آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ لیکن وہ یہ ہے کہ جب تک لوگوں کو یہ لگا کہ میں ان کے ہاتھ آ جاؤں گی، تب تک تو وہ ماشاءاللہ آتے رہے ہیں۔ اب 2 سال ہو گئے مجھے ادھر کام کرتے ہوئے، اب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ اب جو نا وہ جیسے بہن بھائیوں نے اپنے اپنے راستے ناپ لیے تھے نا، ایسے ہی میرے کسٹمر لوگوں نے بھی اپنے اپنے راستے ناپ لیے۔ بھائی جان، مجھے یہ حوصلہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ مولا کے قول پڑھ کے آتا ہے۔ یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ اگر آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں نا، تو راستے میں جو ہے نا وہ رکاوٹ نہیں نہ آتی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط دشا پہ جا رہے ہو۔ اگر جو ہے نا وہ راستے میں کوئی رکاوٹیں آتی ہیں، کوئی بندشیں آتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہو۔ اس لیے مجھے پتا ہے کہ میری زندگی میں جو ہے نا وہ مشکلیں بھی ہیں، رکاوٹیں بھی ہیں، اور میں نے انہیں جو ہے نا وہ ہر صورت میں مینج کرنا ہے، تو انشاءاللہ میں انہیں مینج کروں گی، اور یہی سوچ کے مجھے حوصلہ بھی آتا ہے، ہمت بھی آتی ہے، اور عملی ثبوت بھی دے رہی ہوں۔ ہر روز ایک نئی امید، نئے جو ہے نا وہ عزم کے ساتھ میں اس جگہ پہ آتی ہوں کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل میرے لیے بہت اچھا اور بہت بہتر سبب پیدا ہوگا۔ ہاں جی، وہ ایک بھائی ہے ادھر جو ہے نا وہ لائنوں پہ نا کام کرتا ہے، لڑکا سا، ٹھیک ہے، تو اکثر جو ہے نا وہ اسٹارٹنگ میں جو ہے نا وہ آتا تھا، ٹھیک ہے، تو بجائے اس سے جو نا میں پلیٹ پکڑانے کے نا چاول لیتا تھا وہ مجھ سے، کہ میں اسے پلیٹ پکڑاتی، وہ پلیٹ پکڑنے کے بجائے جو ہے نا میرا ہاتھ پکڑ لیتا تھا۔ نہیں، میں نے ہمیشہ اگنور ہی کیا، ٹھیک ہے۔ پھر جب جو میں نے کسی کی انسلٹ کرنی ہوتی ہے نا، تو پھر میں پنجابی زبان استعمال کرتی ہوں۔ ویسے مجھ سے بولا بھی نہیں جاتا پنجابی، یہ مارکیٹ جو ہے نا اس میں یہ ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ آپ ہی اور کچھ ہو نہ ہو، آپ نے بوڑھوں کو بھی اردو سکھا دیا ہے۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو میں اپنے بہنوں سے ایک اپیل کروں گی، ہاں مجبوری کے تحت وہ میری طرح اگر روزگار کمانے باہر نکلتی ہیں تو ضرور نکلے، اگر ان کے شوہر صحیح سلامت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ باہر نکلتی ہیں نا، تو یہ سب سے جو نا وہ غلط حرکت ہے، کیونکہ ہم خواتین انہیں بڑھاوا دے رہی ہیں، کیونکہ وہ نکمے جاہل جو نا گھر بیٹھ کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عورتوں پہ تشدد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو نا جس طرح بھی کما کے لاؤ، کیونکہ عورت حیا اور پردے کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پردے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس نبی کے فالور ہیں جس نے اپنی بیٹی کی تعظیم کو تعظیم مانا اور انہیں جو ہے نا پردے کا جو ہے نا وہ اہتمام کرنے کے لیے کہا۔ میرے بہن بھائی کون میرا ساتھ دے رہا تھا؟ جب میرے شوہر سلامت تھے نا، انہیں بلڈ پریشر کا جو نا وہ تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا، ان کا بلڈ ہائی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں ان کی زندگی میں ہی نا تھوڑا کام کرنا چاہ رہی تھی تاکہ میرے بچے جو ہے نا وہ
अपनी तालीम ना छोड़ सके, ठीक है। वो मैं घर बैठ के काम करती थी। सालन में भाईजान आज भिंडी है, चने हैं और कद्दू शरीफ, दाल कद्दू शरीफ है। हाँ आजे बैठे। तब वो जो ना वो दूसरों के घरों से जब वो लेने जाते थे ना सामान, तब उन्होंने मुझसे कहा कि ये लोग जो बाहर जाते हैं ना, हमारे बहन भाई, ये बाहर ना जाएं, आप जो है ना इनके लिए ही सामान तैयार करो और इन्हें ही फ्राहम करो, यही काफ़ी है। तब वो आते थे, जब वो चले गए इस दुनिया से, ठीक है, तब उन्हें जो है ना वो अचमी होना शुरू हो गई कि ये घर बैठ के जो ना वो बाइज़्ज़त तरीके से कमा रही है, हमारे दरवाज़ों तक नहीं आती, ठीक है। बस उतनी देर तक का साथ था उनका और मेरा। कोई किसी ने क्या हेल्प करनी है भाई, मैंने पहले आपको बताया है कि मेरा बेटा जो है ना वो 5 बेटियों से छोटा है। चने भी हैं भाई, आज सो बिस्मिल्लाह। सुबह 5 बजे से जो ना भाई, मैं भी इंसान हूँ, जानवर थोड़ी हूँ, लेकिन ये एक सच बात है कि जब मैं इधर आ जाती हूँ, पता नहीं कौन सी ताकत है, वो कभी मुझे जो ना वो ना थकने देती है, ना गुमराह होने देती है, और ना ही कभी परेशान होने देती है। जब मैं घर जाती हूँ मुझे थकावट भी होती है, मैं बीमार भी होती हूँ, मैं सोना भी चाहती हूँ, लेकिन इधर आके मुझे ये चीज़ें फील ही नहीं होती। ये अल्लाह ताला का मुझ पे खासो खास करम है। भाईजान पराठे दूँ आपको? अच्छा जी। वीर जी चने कितने करूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं ये काम करते हुए जल गया था। छोटी मोटी चोटों को क्या है भैया, बस बच्चे पालने हैं। माशाल्लाह मेरी बेटियों ने भी मेरा भरपूर साथ दिया है। अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और रहती दुनिया तक वो भी रहे। अल्लाह उनके नसीब में बहुत ढेरों ढेर खुशियाँ करे। आपकी और अपनी गवर्नमेंट से एक जो ना वो बात करूँगी, अगर वो सुन ले तो, ना सुनेंगी तो उनकी अपनी मर्जी। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जिस मुल्क की राया जो है ना अपने बादशाह से कुछ जो ना वो तलब करना चाहती हो, लेकिन बादशाह ना सुने, तो वो भी अल्लाह के हुजूर गुनाहगार होता है। जो हमारी मोहतरमा साहिबा भी जो ना वो, उनसे ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगी कि सिर्फ कहने के लिए जो ना वो बादशाह नहीं होते, अपनी सोच को भी बादशाह करना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि वो मुझ पे जो ना वो नज़रसानी करे, बल्कि ऐसे मेरी तरह और भी बहुत सारे मजबूर लोग होंगे। ज़रूर कोशिश किया करें कि उनके मामलात को वो हल कर सके। बस यही इल्तमास करूँगी कि अगर हो सके तो हम जैसे लोगों पे कुछ नज़रसानी करें, ठीक है, कि हमारा कोई भी कमाने वाला नहीं है जो हमें जो ना घर दे सके, हमें छत दे सके। प्लीज़ उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर हो सकता है तो इस पूरी बड़ी दुनिया में एक छोटा सा बस घर दे दे मुझे, जिसमें मैं, मेरी बेटियां बस सर छुपा के बैठ जाए। इसके अलावा मैं उनसे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करना चाहती, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें हम सब पे सलामत रखे और सेहत और तंदुरुस्ती दे। थैंक यू जी।